ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے مغل شہنشاہ تیمور اور خلافت عثمانیہ کے عظیم لشکر کے فرما روا بایزید کے درمیان تصادم ہوا، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ مغل شہنشاہ تیمور کی ایک چھوٹی سی فوج کے آگے زوال پذیر ہوئی۔ ناظرین، تیمور لنگ ماورا النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ سن 1369 میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کی ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ اس کے خوفناک اور عظیم لشکر پورے ایشیا میں دلی سے لے کر دمشق تک اور بحر ارال سے خلیج عرب تک پھیل گئی۔ فارس، آرمینیا، فرات اور دجلہ کے بالائی علاقے، بحر قزوین اور بحر اسود تک کے درمیانی علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ روس میں وہ کئی علاقوں پر چھا گیا۔ دریائے فولجا کے ساتھ دور تک پھیلے ہوئے علاقے اردن اور دنیر پر بھی اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ناظرین، اس نے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ضروری ہے کہ زمین پر صرف ایک شخص حکمرانی کرے، کیونکہ آسمانوں پر صرف ایک ہی خدا ہے۔ تیمور لنگ بہادری، حربی اکبریت اور سیاسی مہارت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا، جاسوس بھیجتا تھا، پھر عجلت سے بچے ہوئے پوری فراست کے ساتھ احکامات صادر کرتا۔ اس کے رعب و دبدبہ کا یہ عالم تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتا، لشکر اسے کر گزرتا۔ بحیثیت مسلمان، تیمور علماء، مذہبی افراد، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ ناظرین، تیمور لنگ اور بایزید کے درمیان چپلکش میں مختلف عوامل اور اسباب کار فرما تھے، جیسے کہ عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بایزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح ایشیائی کوچک کے بعض عمرا نے آ کر تیمور کی پناہ لی تھی، اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ عمرا تیمور اور بایزید کو جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ نصرانیوں نے تیمور لنگ کو شہ دی کہ وہ بایزید پر حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے۔ ناظرین، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ دونوں فرما روا اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، اور یہی چیز اس چپلکش کا اصل محرک ثابت ہوئی۔ تیمور لنگ اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھا اور سواس پر قبضہ کر لیا۔ شہر کے محافظ لشکر، جس کی قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ ناظرین، بایزید 20 لاکھ مجاہدوں پر مشتمل ایک لشکر لیے سن 1402 کو تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا اور مغلوں کو کامیابی ہوئی۔ ناظرین، تیمور لنگ کے مقابلے میں بایزید کی ناکامی کی وجہ اس کی عجلت اور وہ جنگی جنون تھا جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا۔ اپنی 20 لاکھ فوج کے ہمراہ بایزید نے یہاں پڑاؤ کیا اور جسے میدان کارزار کے طور پر منتخب کیا، وہ کسی لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ اسے میدان جنگ منتخب کیا جاتا۔ اور پھر تیمور کی فوج اور بایزید کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں تھی، جس میں تیمور کی فوج صرف 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ پھر بایزید کے بہت سارے فوجی پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پیاس سے مر گئے، کیونکہ بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ جو ہی دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے، تاتاری لشکروں کے پاؤں اکھڑ گئے جو بایزید کی فوج میں تھے۔ ناظرین، اسی طرح اسیویا امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں سے فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ بایزید اور اس کی بقیہ فوج بڑی بہادری سے لڑی، لیکن ان کی ایک نہ گئی اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا۔ ناظرین، مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئیں اور اسلامی فرمانروا بایزید کی موت کی وجہ سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان، فرانس، کشتالہ کے ملوک اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیمور کو مبارکباد دی، اور جیسے یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جسے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک، بورسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی اور اسے روڈوس کے گھڑ سواروں کے قبضہ سے نجات دی۔ ناظرین، مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں پر حملہ دراصل تیمور کی ایک چال تھی۔ عالم اسلام اسے لعن طعن کر رہا تھا۔ بایزید کی یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ ثابت کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کے قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ کہ تیمور کے پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ اس طرح تیمور نے ایشیائی کوچک کے عمرا کو اپنی سابقہ املاک کی طرف واپس کر دیا۔ اس طرح وہ امارات جن کو بایزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، دوبارہ خود مختار ہو گئیں۔ ناظرین، تیمور ایک اور سیاسی چال چلا اور بایزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و
تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑا دیا۔ دولت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور یہ خانہ جنگی 10 سال 1403 تا سن 1413 تک جاری رہی۔ ناظرین، یہ تھی کچھ وجوہات جن کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کچھ عرصے تک زوال پذیر رہی۔ ناظرین، ایسی مزید انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔